اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 193 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ موسم کی وجہ سے میرے اس کے اوقات میں، یا جسے انگلش میں ٹائمنگز کہتے ہیں، اس میں کمی بیشی ہو رہی ہے، جس کے لیے میں اپنے ناظرین سے معذرت خواہ ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم تقریباً 75 سال کے آزادی کے برس گزار چکے ہیں۔ ان برسوں میں ہم نے جو کچھ کھویا، جو کچھ پایا، وہ سب کے سامنے ہے۔ سب سے بڑی کسوٹی ہوتی ہے کہ عوام کسی ملک کے خوشحال ہیں یا نہیں۔ ہمارے بعد چین نے ترقی شروع کی، جاپان نے کی، وہ دنیا میں صف اول کی قوموں میں شامل ہو گئے، اور ہم نے 1947 میں آزادی حاصل کرنے کے بعد آج تک کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہمیں کوئی قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد ایک بھی مخلص قائد نظر نہیں آیا۔ ایک آدھ بیچ میں جیسے آئی چندی گڑھ کا نام لے لیتے ہیں، معراج خالد بیچارے عبوری طور پر الیکشن کرانے کے لیے آئے تھے، تو 2-3-4 شریف آدمیوں کے نام تو لے سکتے ہیں، باقی اس معنوں میں انہیں شریف نہیں کہہ سکتے کہ عوام کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اب اور قوم کو اور عوام کو اور ملک کو ان سارے رہنماؤں نے خسارہ ہی خسارہ دیا، کبھی بھی ترقی کی طرف پیش قدمی نظر نہیں آئی۔ تو اس وقت میں جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں وہ ہماری درآمدات و برآمدات ہیں۔ یہ کسی ملک کی ترقی کا ایک پیمانہ یا کسوٹی ہوتی ہے کہ کوئی ملک کتنی زیادہ چیزیں باہر سے منگوا رہا ہے اور یا کتنی زیادہ چیزیں اپنے ملک میں پیدا کر کے دوسرے ملکوں کو دے رہا ہے۔ اس کا تعلق براہ راست زرعی مبادلہ سے ہوتا ہے۔ جتنی زیادہ چیزیں آپ بنا کر یا زرعی پیداوار کی باہر کے ملکوں میں بھیجیں گے، اتنا ہی آپ کو زرعی مبادلہ حاصل ہوگا۔ اس کے برعکس اگر آپ باہر سے بہت ساری چیزیں منگوائیں گے، اگر وہ عوام کے مفاد کی ہیں تو گوارہ کی جا سکتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں آپ پورا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جو چیزیں منگوائی جاتی ہیں وہ بڑے مقتدر اور متمول یعنی پیسے والے، مال و دولت والے لوگوں کی عیش و عشرت کے لیے آتی ہیں، عوام کے لیے نہیں ہوتی۔ نام لیتے ہیں جی فلاں ٹریکٹر منگوائے اور یہ فلاں کھاد منگوائی ہم نے تو کسانوں کو فائدہ ہوئے۔ سارے ڈرامے، فراڈ اور جھوٹ ہے۔ یہ سب اپنے عیاشی کے لیے چیزیں منگواتے ہیں باہر سے، جن میں شراب اور منشیات بھی شامل ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جس ملک کے لوگوں کو 2 وقت کا کھانا نصیب نہ ہو، اس کے حکمران لاکھوں روپے عیاشی کے سامان پر اور منشیات یعنی نشے آور اشیاء پر خرچ کر دیتے ہیں۔ انہیں ذرا شرم و غیرت نہیں آتی کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عوام کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ اپنے مہینے بھر کا بجٹ اٹھا کر عوام کے سامنے رکھ دیجئے کہ آپ کا کتنا ماہانہ خرچ ہوا۔ جھوٹ اور فریب کے سوا یہ عوام کو کچھ دیتے ہی نہیں ہیں، تو اور ہر وقت خسارہ ہی خسارہ بتاتے ہیں۔ جو نیا حکمران آتا ہے وہ کہتا ہے پچھلوں نے خسارہ چھوڑا، اس سے پہلے جو آئے تھے انہوں نے اس سے پچھلوں کو کہا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تو سب نیک ہیں، فرشتے ہیں، یہ جو کچھ کیا پرانے لوگوں کے نے کیا، ان کے گناہوں کو دھو دھو کے بیچارے تھک جاتے ہیں، لیکن ان سے وہ نہیں ہوتا۔ پھر اگلی جب حکومت آتی ہے تو کہتی ہے کہ اس سے بھی زیادہ بے ایمان تھے، اس سے پہلے والی حکومت سے بھی زیادہ۔ تو خیر، میں اس وقت بات کر رہا ہوں درآمدات و برآمدات کی، اور پچھلے سال کے آخری 6 ماہ میں یعنی جولائی سے دسمبر 2021 کے دوران تجارتی خسارہ ہمارا جو رہا، اس کا ذرا آپ اندازہ کیجئے، جائزہ لیجئے کہ 25 ارب 47 کروڑ 80 لاکھ ڈالرز کے اضافے کے ساتھ ہمارا جو تجارتی خسارہ رہا وہ 106.4% تک بڑھ گیا۔ یعنی آپ اندازہ کریں جتنی اصل رقم ہے اس سے 106% بڑھ گیا وہ، یعنی دگنے سے زیادہ ہو گیا وہ۔ تو 6 ماہ میں ہماری درآمدات دیکھیے، یعنی باہر کے ملکوں سے جب ہم سامان منگواتے ہیں، اس میں فریج وغیرہ، اے سی اور اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں بعض، لیکن اکثر سامان تعیش ہوتا ہے جو صرف بڑے طبقوں کے لیے جو حکمرانی کر رہے ہیں
اور یا جو حکمرانوں کے سر پر مسلط ہیں یا ان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ تو 6 ماہ کے درمیان جو درآمدات ہوئی ہمارے ملک میں وہ 40 ارب 98 کروڑ ڈالرز کی ہوئی۔ 40 ارب 98 کروڑ ڈالرز ہیں، یہ روپوں میں تبدیل کیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پتہ نہیں خربوں تک پہنچتی ہے یہ بات۔ پھر اس کے بعد اس کے مقابلے میں برآمدات جو ہوئی ہیں، یعنی ہم نے اپنے ملک سے جو چیزیں باہر بھیجی ہیں، اس کی مالیت صرف 15 ارب 10 کروڑ اور 20 لاکھ رہی ہے۔ اب آپ 140 ارب کے مقابلے میں 15 ارب کا اندازہ کر لیجئے، یعنی 125 ارب روپے ڈالرز کی ہم نے زیادہ درآمدات کی، باہر سے مال منگوایا۔ میں صاف کہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو باہر کی کسی ایک چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی چیز نہ منگوائیں باہر سے، پھر دیکھیے کہ ملک کیسے ترقی کرتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، ہمارے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، محنت کش لوگ ہیں ہمارے، لیکن یہ باہر سے اپنے عیش کا سامان منگواتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ درآمدات کی وجہ سے ذرا خسارہ ہوا، تجارتی خسارہ۔ وہ آپ بند کر دیں، کچھ بھی نہیں منگوائیں، یہاں تک کہ ڈبے کے دودھ اور یہ جو ڈرامے کرتے ہیں بچوں کے لیے یہ بھی ختم کر دیں۔ یہاں ماشاءاللہ اتنی گائیں بھینسیں ہیں، بکریاں ہیں کہ ان کا اصلی دودھ پلائیں ہم بجائے اس کے ڈبے کے دودھ پلاتے ہوئے ان کو اور بیمار کرتے رہیں، پھر باہر سے پھر دواؤں کا پھر خرچہ۔ تو زرعِ مبادلہ پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے اگر درآمدات زیادہ ہوں اور برآمدات کم ہوں۔ اس کی وجہ سے مہنگائی کی بھی شدید لہر آتی ہے اور لوگوں پر یعنی اضافی ٹیکسوں کا بوجھ بہت زیادہ بڑھتا جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ میں ابھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارے یہاں مقتدر اور متمول، یعنی اقتدار والے اور پیسے والے، ان کے لیے ہوتی ہیں ساری درآمدات، جبکہ عام آدمی کو ان کی کسی چیز کی ایک چیز بھی نہ منگوائیں ان کے لیے، تو اول تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کسی چیز کی، دوسرے اگر ضرورت پڑی تو پھر ہم خود پیداوار کرنے لگیں گے۔ ہم بجائے اس کے کہ آپ ذرا ظلم کا اندازہ کیجئے کہ ہمارے ملک میں ایک زمانے میں کپاس، کاٹن بہت زیادہ پیدا ہوتی تھی، ہم وہ کپاس مصر کو اور فلاں ملک کو دیتے رہے اور اس کے بدلے میں کپڑا ان سے خریدتے رہے۔ ارے بھائی کپاس ہمارے یہاں پیدا ہو رہی ہے تو ہمارے یہاں تو ٹیکسٹائل ملز ہونی چاہیے تھی بہت، ان سے فائدہ اٹھاتے تو ملوں میں مزدوروں کو فائدہ ہوتا، زیادہ روزگار کے مواقع فراہم ہوتے اور کسانوں کو بھی بہت فائدہ ہوتا۔ ایسے آپ دیکھ لیجیے گندم ہے، چاول ہے، بنیادی چیزیں بے تحاشا پیدا ہوتی ہیں ہمارے یہاں۔ اب ہمارے ترین جیسے لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، پہلے ہمارا جو گندم کا ذخیرہ ہے اس کو خالی کرتے ہیں، بیچتے ہیں باہر، یہ ہو گئی برآمد، سستے قیمت پہ بیچ دیا ان کو، یعنی ہمارے یہاں کے مقابلے میں بہرحال تھوڑی زیادہ ہوتی ہے قیمت، تو بیچ کے پیسہ کما لیا۔ پھر اس کے بعد پاکستان میں قلت ہوئی گندم کی اور چاول کی اور بنیادی ضروریات کی، تو پھر وہ درآمد کرتے ہیں، پہلے برآمد کر کے کمایا، اب درآمد کر کے اور کمایا، اور اب ہوا یہ ہے کہ قیمتیں جو پہلے برآمد نہ کرتے یہ تو جو قیمتیں تھیں اس کے مقابلے میں کئی گنا زائد قیمتوں پر عوام کو یہ چیزیں جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں، یعنی آپ گندم کے سوا اور کس کو، گندم اور پانی، روٹی اور پانی، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں، یہ دونوں جو ہیں یہ باہر کے ملکوں سے یہ کچھ منگواتے ہیں، پھر بھیجتے ہیں، منگواتے ہیں، ڈرامے کرتے ہیں اور اس کے بعد مہنگا کر کے عوام تک پہنچاتے ہیں۔ اب میں آخر میں ذرا آج مختصر کرنا چاہتا ہوں، میں تو پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال 25% زیادہ برآمدات ہوئیں، یعنی پچھلے سال کے مقابلے میں جو اضافہ ہوا 25% زیادہ ہم نے برآمدات کی، اور پچھلے سال بھی انہی کی حکومت تھی، اور 65% ہم نے درآمدات کی، یعنی باہر سے ہم نے 65% زیادہ منگوایا اس سال، اور جو باہر جو چیزیں بھیجی وہ صرف 25% بھیجی۔ اور یہ دسمبر کا جو مہینہ گزرا ہے، ہم جنوری میں ہیں اس وقت، تو اس وقت درآمدات جو ہیں اس مہینے میں 7 ارب 59 کروڑ 70 لاکھ روپے کی ہم نے درآمدات کی، یعنی اتنا مال منگوایا باہر سے۔ ظاہر ہے زر مبادلہ اس پر لگا، چیزیں پھر مہنگی ہوئیں، پھر اس کے بعد برآمدات صرف 2 ارب 74 کروڑ روپے کی، روپے نہیں سوری ڈالرز، تو 2 ارب 74 کروڑ کے مقابلے میں 7 ارب 59 کروڑ کی ہم نے درآمدات کی،
یعنی مال کم بھیجا باہر، منگوایا باہر سے زیادہ، اس کے ظاہر نتیجے میں پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کم ہوتے گئے۔ اب بھی کم ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں، باہر سے قرضے لیتے ہیں، یہ قرضے تو عوام کو ادا کرنے ہیں، ان کو تھوڑی تو بھاگ جاتے ہیں ایک کے بعد ایک، تو قرضے لیتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں جی ہمارے پاس ذخائر بہت ہے زر مبادلہ کے۔ سارا ڈرامہ فریب لوگوں کے ساتھ، اپنے عوام کے ساتھ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، انہیں دھوکہ دیتے ہوں، انہیں تو حکمرانی کا سرے سے کوئی حق نہیں پہنچتا۔ تو میں آج کی نشست جو ہے کچھ اور لینا چاہتا تھا، لیکن آج اسی پر میں ختم کرتا ہوں کہ ہمارے جو یہ درآمدات اور برآمدات کا اگر توازن قائم ہو جائے ایک بار، یعنی اتنا فرق ختم ہو جائے، تو آپ دیکھیے کہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بھی بڑھیں گے اور ہمیں چیزیں بھی سستی ملیں گی، بیرونی ممالک کے ہم مقروض بھی نہیں ہوں گے اور غلام بھی نہیں ہوں گے، جس کی طرف یہ سارے حزب اقتدار کے لوگ ہو یا حزب اختلاف کے لوگ، یہ سارے ہمیں اسی کی طرف دھکیل رہے ہیں کہ ہماری ہر چیز بھیج دیں، اور اس کے بعد پھر وہ کہے گی جی آپ کا تو کچھ ہے ہی نہیں، اب آپ ہمارے سیدھی طرح غلام بن جائیے۔ اس لیے کہ آپ نے تو ساری عمر خسارے ہی خسارے میں گزاری ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت یاد ہے لوگوں کو، انگریزوں کی، کہ ان کے دور میں مظالم بھی بہت ہوئے سیاسی، لیکن جناب اتنا امن و امان، اتنا ٹھہراؤ قیمتوں میں، اتنا سکون تھا کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اب یہ بھی اسی رخ پر جا رہے ہیں کہ بھائی ہم سے تو سنبھلے گا نہیں، تو چلے IMF کو دے دیں، امریکہ کو دے دیں، برطانیہ، جرمنی، جو چاہے آ کر لے لے ہمارے ملک کو اور چلائے، ہم سے تو نہیں چلتا، ہم تو خسارے والے لوگ ہیں۔ آج کی نشست میں اتنا ہی۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس پروگرام کو کسی قابل سمجھتے ہو تو اس کو آگے بڑھانے کے لیے اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ باقی بشرط زندگی باقی۔